اس کے کمپنسیشن کی تو آدمی کی جان کی تو کوئی قیمت ہو نہیں سکتی۔ یہ 10 لاکھ روپے کا جو اعلان کانگریس حکومت کی جانب سے یہاں کرناٹکا میں کیا گیا ہے، یہ بہت معمولی سا اعلان ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں منگلور میں جو واقعہ ہوا، وہاں پر جو وکٹم سے 25 لاکھ روپئے سدھرامیا اور BZ ضمیر احمد خان جا کر ان کے گھر کو دے کے آئے، لیکن یہ تو جو ہے نا ناحق کے جو ہے نا قتل کر دیا گیا بچہ ہے، اس کے معصوم بچیاں ہیں، بیوہ ہے۔ یہ 25 لاکھ بھی اس کے لیے کم ہوتے ہیں، بلکہ اس قیمت کو اور اس رقم کو اور بڑھانا چاہیے، کیونکہ ان کی زندگی کا جو اصل جو چلانے والا تھا وہی جب ختم ہو گیا ہے تو ان کی زندگی کو چلانے کے لیے جو کچھ بھی ضرورت ہے، جیسے بیوہ کو جو پڑھی لکھی ہے اس کو ایک نوکری دی جائے اور تینوں بچیوں کو پرائیویٹ کا یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلمان کسی بات سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ایمان اور خوف دونوں ایک جگہ موجود نہیں رہ سکتے۔ جس دل میں ایمان ہے اس میں خوف نہیں رہتا، جہاں خوف ہے وہاں ایمان نہیں رہتا۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بچہ ہمارا حمیلہ پور کا سید سیف الدین جس نے جو ہے نا اپنی شہادت دی ہے، یہ علماء کرام نے بتایا کہ ظالمانہ طور پر اگر کوئی مسلمان قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کو شہید کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور شہید کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسوں اجمیر سے ممبئی آنے والی ٹرین میں جو واقعہ پیش آیا، سب سے پہلے میں نیشنل میڈیا کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کوئی بھی چھوٹے موٹی بات کو، کسی کی لو اسٹوری کو، اور سیما حیدر جو پاکستان سے آئی ہے بلکہ سارا دن بلکہ ایک ہفتہ اس کا چینل پہ چلاتے ہیں، لیکن اتنا بڑا واقعہ ہندوستان میں پیش آیا، کوئی نیشنل میڈیا کے اوپر اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں نیشنل میڈیا کی اس حرکت کی مذمت کرتا ہوں، اور جو کانسٹیبل جس نے یہ بیہودہ حرکت کی ہے، جس نے ان 3 خاص طور سے چن کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اور وہ بھی یہ دیکھ کر کہ یہ داڑھی والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، کنفرم کر اس نے جو کیا ہے، اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دماغی طور پر کمزور تھا، مریض تھا۔ سب سے پہلا سوال تو ڈپارٹمنٹ کے اوپر اٹھتا ہے کہ اگر وہ مانسک طور پر اگر جو ہے نا کمزور تھا، مریض تھا، تو اس کو ڈیوٹی کے اوپر حاضر کیوں رکھا گیا؟ تو اس لیے یہ بہت گہری بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ دراصل ہندوستانی مسلمانوں کے دل میں ایک قسم کا خوف پیدا کرنے کی جو ہے نا یہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلمان کسی بات سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ایمان اور خوف دونوں ایک جگہ موجود نہیں رہ سکتے۔ جس دل میں ایمان ہے اس میں خوف نہیں رہتا، جہاں خوف ہے وہاں ایمان نہیں رہتا۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بچہ ہمارا حمیلہ پور کا سید سیف الدین جس نے جو ہے نا اپنی شہادت دی ہے، یہ علماء کرام نے بتایا کہ ظالمانہ طور پر اگر کوئی مسلمان قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کو شہید کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور شہید کو کسی قسم کا غسل یا کفن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس حال میں وہ مرتا ہے اس کو اسی طرح دفن کر دیا جاتا ہے، اور قرآن میں صاف طور پر کہا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، جو قتل کیے جاتے ہیں، ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تم کو اس بات کا شعور نہیں ہے، اللہ کی جانب سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ حمیلہ پور کا میں سمجھتا ہوں کہ پہلا واقعہ ہے کہ معاملے میں یہ بچہ شہید ہوا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے اس کے کمپنسیشن کی تو آدمی کی جان کی تو کوئی قیمت ہو نہیں سکتی۔ یہ 10 لاکھ روپے کا جو اعلان کانگریس حکومت کی جانب سے یہاں کرناٹکا میں کیا گیا ہے، یہ بہت معمولی سا اعلان ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں منگلور میں جو واقعہ ہوا، وہاں پر جو وکٹم سے 25 لاکھ روپئے سدھرامیا اور BZ ضمیر احمد خان جا کر ان کے گھر کو دے کے آئے، لیکن یہ تو جو ہے نا ناحق کے جو ہے نا قتل کر دیا گیا بچہ ہے، اس کے معصوم بچیاں ہیں، بیوہ ہے۔ یہ 25 لاکھ بھی اس کے لیے کم ہوتے ہیں، بلکہ اس قیمت کو اور اس رقم کو اور بڑھانا چاہیے،
کیونکہ ان کی زندگی کا جو اصل جو چلانے والا تھا وہی جب ختم ہو گیا ہے تو ان کی زندگی کو چلانے کے لیے جو کچھ بھی ضرورت ہے، جیسے بیوہ کو جو پڑھی لکھی ہے اس کو ایک نوکری دی جائے، اور تینوں بچیوں کو پرائیویٹ کالجز میں، اچھے سے اچھے کالجز میں جہاں وہ پڑھنا چاہتی ہیں، اسکول کالجز میں، وہاں کی تمام فیس حکومت کو برداشت کرنی چاہیے تاکہ ان بچیوں کا مستقبل بھی روشن ہو سکے، کیونکہ ان کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے واقعات میں سنجیدگی سے غور کرے اور مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے۔ خاص طور سے یہاں پر جو ہندوستان میں ماحول بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کا، میں تمام مسلمانوں سے، آپ کے میڈیا کے چینل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سب سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیجئے، ہم اپنے دل میں اگر ایمانی طاقت کو بڑھاتے ہیں تو کوئی طاقت ہم کو کمزور نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تمہارے دل میں حب الدنیا اور کراہیت الموت، یعنی موت سے جو ہے نا ڈر اور دنیا کی محبت بیٹھ جائیں گی تو اسی طرح نا یہ بھیڑیے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ایمان پر قائم رکھیے، اسلام پر قائم رہیے، اس کے بعد اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔